وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمنين في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عباد مومنین کو یہ حکم دیا ہے کہ تم پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. فی جمیع شرائع الایمان، جتنی ایمان کی شرائع ہیں، شاخیں ہیں، ارکان ہیں، اصول ہیں، بنیاد ہیں، ان سب کو قبول کرو، اپناؤ. اب مفسر فرماتی ہیں کہ لیس ھذا من باب تحصیل الحاصل ولیکن من باب تکمیل الکامل، کہ اب اللہ نے جو حکم دیا کہ پہلے فرمایا آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ. تو کیا مانا؟ جب ایمان پہلے تھا تو پھر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز پہلے موجود ہو تو پھر اگر اسی کو کہا جائے تو وہ تحصیل حاصل ہوتی ہے. کہ مثلا اگر یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے، میں کہوں رومال تو یہ تحصیل حاصل. تو اگر اللہ نے ان کو خطاب کیا ایمان والو، تو جب ایمان ان میں موجود ہے تو پھر ایمان والوں کو فرمایا کہ آمنو، ایمان لاؤ اللہ پر. تو مفسر نے فرمایا کہ یہ تحصیل حاصل نہیں بلکہ اس کو کہا جاتا ہے تکمیل کامل، کہ بھئی پہلے ایک کامل ہے تو وہ اور مکمل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تکمیل کامل. یہ تحصیل حاصل نہیں ہے. کیا مانا؟ کہ جیسے انسان ہر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ وہ صراط مستقیم پہ تو موجود ہے، لیکن مانا کیا ہوتا ہے کہ بصرنا فیہ وزدنا ھدی وثبتنا علیہ، کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دکھلا دے، یا اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، یا اللہ ہمیں اسی ہدایت پر ثابت قدم فرما کہ ہماری موت جو ہے وہ بھی ہدایت پہ آ جائے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ایمان میں آئے ہو تو پورے کے پورے ایمان میں آؤ، کہ یہ نہ ہو کہ آدھا ایمان اور آدھا کفر، جس کو کہتے ہیں نا آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اللہ نہ کرے مسلمان پورے عالم میں ہر جگہ ذلت میں ہے، نکبت میں ہے، کمزور ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، دشمن پتلیوں کی طرح اس کو نچاتا ہے. ان مسلمانوں کا کوئی مقام ہی نہیں رہ گیا. کافروں کے اگر 2 آدمی بھی مر جائیں تو پوری دنیا کو اٹھا لیتے ہیں سر پہ. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کی اگر ایک فاسقہ عورت کہ کافرہ بھی ہے، فاسقہ بھی ہے، فاجرہ بھی ہے، اور اسی فسق و فجور میں اپنے نئے دوست کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے اور اس میں موت آتی ہے، تو کیسا انہوں نے اٹھا کے دکھا دیا کہ 50 لاکھ آدمی جنازے میں کھڑا ہے. کیا ہے؟ کفر نے اپنے میڈیا کی طاقت دکھلائی کہ دیکھو
اگر ہم کسی کو ابھارنا چاہیں، کسی کو بنانا چاہیں تو ہم یوں بنا دیتے ہیں، اور ہم اگر کسی بندے کو مٹانا چاہیں تو 1 منٹ میں ہم پوری دنیا میں اس کو رسوا کر کے رکھ دیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ کا قرآن بھی تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام اور اللہ کی خبر بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور اللہ فرماتا ہے کہ للہ العزت ولرسول، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ انا لننصر رسلنا فی الحیاۃ والذین معه فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتا ہے من عمل عملا صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ اگر تم میں سے کوئی ایمان لائے، عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت، ہم اس کو بڑی خوشگوار پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں مل رہی ہمیں؟ آخر اس پہ غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ آج ہماری زندگیوں کی نہ کوئی ہمارے گھر میں حیثیت ہے، نہ انفرادی نہ اجتماعی، نہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر کہیں بھی ہماری عزت نہیں۔ کیا ہے کہ اگر چلو 2-4 گھرانے خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تو قلیل ہے، یہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ اکثر جو ہے ہماری زندگیاں عذاب بن چکی ہیں، نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ جان کا تحفظ ہے، نہ مال کا تحفظ ہے، نہ عصمتوں اور عزتوں کا تحفظ ہے، اور قرآن کہتا ہے عزت تمہارے لیے ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ غور کرو کہ جب ہم صحیح معنوں میں مومن اور ایمان والے تھے تو عزت اور غلبہ ایمان والوں کو تھا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی میں کہ جب گھر میں تو 3 مہینے آگ نہیں جلتی، لیکن بنو نذیر، بنی کینکا، بنو قریظہ جیسے یہودیوں کے سرخیل قبائل، جن کے قلعے تھے مدینے میں، دولت کی ریل پیل تھی جن کے پاس، اور جنہوں نے دولت سے مدینے کے ارد گرد کے سب قبائل کو خرید رکھا تھا، اوس خزرج سب قبائل ان کی مٹھی میں تھے، مشرکین مکہ تک ان کی رسائی تھی، اور پورے اس وقت کی عرب دنیا میں ان کی کاروباری ساکھ تھی، شام سے لے کر صنعا تک۔ اور میرے مدنی سرکار کے گھر میں کھانا بھی نہیں پکتا، آگ بھی نہیں جلتی، صحابہ کو پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، بوریاں پہنے ہوئے ہیں، اصحاب صفہ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، رسی لٹکی ہوئی ہے، ہاں کوئی آدمی کھجوروں کا گوشہ لٹکا دیتا، اسی سے وہ دانے چن چن کے گزارا کرتے ہیں۔ غربت کا یہ عالم، فاقے کا یہ عالم، یعنی خود اندازہ کریں کہ جن کو کھانے کو نہیں ملتا تو وہ اسلحہ تلواریں کہاں سے لائیں گے، کھانے کو نہیں ملتا تو اونٹ اور گھوڑے اور سامان کہاں سے لے آئیں گے۔ لیکن دیکھ لیں ان کے پاس ایمان کی قوت تھی، اللہ نے میرے محمد پاک کو ان کی جماعت کے ساتھ پوری دنیا پہ اس وقت غالب کر دیا۔ کہاں گئے وہ یہود؟ سب حضور کے قدموں کے نیچے روند ڈالے گئے۔ یعنی وہ لوگ، اللہ قرآن میں کہتے یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر توڑ رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے محلوں کے دروازے اکھیڑ رہے تھے۔ حضور نے حکم دیا نکل جاؤ مدینے سے سب، اور یہ بھی میری رعایت ہے کہ میں تمہیں قتل نہیں کر رہا، یہ بھی میری رعایت ہے کہ ہر آدمی اپنے اونٹ پر جتنی سامان لاد سکتا ہے لاد لے اور نکل جاؤ مدینے سے۔ بنو قریظہ ختم ہو گئے،
بنو کینکا ختم ہو گئے، بنو نذیر ختم ہو گئے، سب سے بڑی قوت روم نے جمع کی، لیکن میرا مدنی پاک مدینے سے لشکر لے کے تبوک پہنچ گئے۔ دشمن جس کے پاس اس زمانے میں لاکھوں سے زیادہ ٹرینڈ فوج تھی، اور میرے مدنی پاک کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ 10,000۔ اور ان 10,000 کے پاس بتائیں کھانے کو کیا تھا؟ ایک کھجور کا دانہ۔ ایک صحابی نے پوچھا اپنے ساتھی سے، بھئی ایک کھجور پر تم دن میں کیسے گزارا کرتے تھے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے، جب وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی پھر ایک کو ہم تقسیم کرتے تھے 2 میں، پھر وہ تقسیم بھی ختم ہو گئی تو ہم گٹھلیاں منہ میں رکھ کے چوس لیتے تھے، اسی سے قوت مل جاتی تھی، بس ہم گزر کر لیتے تھے۔ لیکن لاکھوں فوج والے کو ہمت نہ ہوئی کہ حضور کے مقابلے پہ آئے خیبر میں تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاد کام واپس لوٹے۔ اب جناب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، سیدنا عمر کا دور آیا، سیدنا عثمان کا دور آیا، سیدنا علی کا دور آیا، سیدنا حسن حسین معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور آیا۔ اسلام نے پورے یعنی مدینے سے نکل کر اسپین تک اور چین تک جھنڈے گاڑ دیے۔ اسی لیے اقبال حیرت میں کہتا تھا نا کہ بات کیا تھی، وہ کہتا ہے نا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے۔ یہ دن عمر آ رہے تھے مدینہ منورہ سے، جب راستے میں آئے تو ایک جگہ آپ اترے، اور اترنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور دعا مانگتے رہے، روتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا ماں بے کا یا امیر المومنین، کیا بات ہے؟ فرمایا اسی جگہ تو میں اونٹ چراتا تھا، اسی جنگل میں میں اونٹ چراتا تھا، اور آج امیر المومنین بن کے جا رہا، میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ تو اس لیے سمجھو کہ حضور کے خیر القرون کا دور جب تک رہا، اسی طرح پھر آپ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھیں، اسی طریقے سے آپ جناب پھر صحیح معنوں میں عالم اسلام کے نامور جو لوگ گزرے ہیں ان کا دور دیکھیں۔ آخر کیا بات تھی کہ خالد بن الولید کا نام سن کے کافروں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ کافروں کا سب سے بڑا جرنیل جب گرفتار ہوا اور سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ فاتح بن کے بیٹھے ہیں، ان کے خیمے میں آیا تو ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ تمہارا خیمہ ہے جس میں بچھانے کے لیے چٹائی نہیں، ریت پہ بیٹھے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمیں عزت اللہ نے چٹائیوں سے قالینوں سے تو نہیں دی، ہمیں تو ایمان سے عزت دی ہے۔ اور نے کہا خالد دیکھو میں تمہارا دشمن ہوں اور میں کافر ہوں اور میں اپنی فوج کا جرنیل ہوں اور بہادر ہوں، قید ہو گیا تو کیا ہو گیا، زیادہ سے زیادہ تو مجھے مار دو گے اور کیا کر لو گے میرا، لیکن تمہاری بہادری کی وجہ سے میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ خیال کرنا ہماری قوم بڑی خطرناک ہے، ان کے پاس ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے، اس کا کروڑواں حصہ اگر ایک قطرے کا پانی میں، کھانے میں، کسی چیز میں ڈال دیا جائے تو آدمی 1 سیکنڈ بھی پھر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کبھی میری قوم کے کسی بندے کے ہاتھ سے کھانا نہ کھانا، نہ ان کے ہاتھ سے کبھی پانی پینا، کیونکہ اب تم فاتح ہو تو غلام بن کے کام تو کریں گے تمہارا، لیکن خیال رکھنا یہ بڑی خطرناک قوم ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہوتا ہے ذرا؟ تو اس نے اپنی انگوٹھی کھولی، انگوٹھی میں اس نے بھی چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ کوئی ایسا وقت آ جائے کھا کے مر جاؤں گا تاکہ راز نہ دینا پڑے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا اچھا ڈالو اس کو پانی، انہوں نے پانی ڈالو۔ آپ نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کیا کر رہے ہوں گے؟ ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ خالد تو ٹھیک بیٹھے، اس نے کہا میرے پاک نبی نے مجھے یہ کلمہ سکھایا ہے، پڑھ لو، کوئی زہر اثر کرتی نہیں۔
کیا تمہاری ظاہر ہے، اور لہو تو لے آؤ میں اور پی لوں گا۔ اس نے کہا پھر تم لوگوں کا مقابلہ کون کرے جن سے ظاہر ڈرتی ہو؟ حضور کے صحابہ جنگ کے دنوں میں ایک جنگل میں تھک گئے، قریب آ کے ٹھہرے، دور بستی تھی، بستی والے دوڑ کے آ گئے۔ نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ نے کہا خدا کے بندے تمہیں پتہ نہیں ہے جنگل تو بڑا مشہور جنگل ہے، یہاں تو سارے شیر ہیں، چیتے ہیں، بڑے بڑے درندے ہیں، بڑے بڑے بگیاڑ ہیں، یہاں تو ہم دن کو نہیں گزرتے اور تم رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈال رہے ہو، صبح اٹھو گے تو ایک بندہ بھی تمہارا نہیں ملے گا، یہاں سے جلدی چلو، ہماری بستیوں کے قریب جا کے ڈیرا ڈالو اور چاروں طرف اپنے لشکر کے آگ روشن کراؤ اور بندے پہرے پہ کھڑے کرو، تب رات گزرے گی۔ انہوں نے کہا جی تم نے ہمیں بتا دیا ہے، تمہاری بڑی مہربانی۔ وہ چلا گیا، فوج کا جرنیل جناب لکڑی لے کے کھڑا ہو گیا، کہا جنگل کے کتوں خبردار، ہم اصحاب رسول اللہ ہیں، خبردار اگر حملہ کیا، ہم آج رات یہاں مہمان ہیں تمہارے، اور خبردار۔ کہتے ہیں ہم نے لکڑی رکھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جنگل سے جانور بھاگ بھاگ کے نکل رہے ہیں کہ نکل جائیں ہم رات جنگل سے، کہیں چلیں تو ان کے آرام میں فرق نہ آئے۔ سب جھیر بھاگ رہے ہیں، چیتے بھاگ رہے ہیں، بگیاڑ بھاگ رہے ہیں، سب جنگل چھوڑ رہے، لومڑیاں بھاگ رہی، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی تو سمجھو، اس لیے علماء نے کہا کہ جب تک ہم ایمان والے تھے، جب تک ہم صحیح معنوں میں غلام محمد مصطفیٰ تھے، جب تک ہمارے گلے میں حضور کی سنت کی تختی لگی ہوئی تھی، جب تک ہم قرآن ایک ہاتھ میں اور حدیث ایک ہاتھ میں لے کے چلنے والے تھے، اس وقت بھی اللہ نے عزت ہمیں دی تھی، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور پھر ہم ایمان والے بنیں گے، پھر بھی عزت ہماری ہوگی، پھر بھی دنیا میں کفر مٹ جائے۔ اور حضور کا ارشاد ہے، فرمایا زمین پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، فرمایا لا بیت مدر ولا شعر، فرمایا نہ کوئی مٹی کا گھر نہ کوئی خیمہ مگر اسلام داخل ہوگا، ساری دنیا پہ اسلام ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، فرمایا یقتل الدجال، دجال کو قتل کریں گے، یہودیت ختم، یکسر الصلیب، عیسائیت کی شوکت کو مٹا ڈالیں گے، وَيَدْعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ ختم، اور یملأ الارض عدلا وقسطا، پوری دنیا میں پھر عدل انصاف کا دورہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ جب ہم مسلمان بنیں گے، ایمان والے بنیں گے، تو پھر بھی ہماری عزت، جب ایمان والے تھے تب بھی ہماری عزت۔ اب درمیان میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم ایمان والے نہیں رہے، ہم نام ہے ہمارا مسلمان، لیکن ایک مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا، ہے مسلمان، ایک مسلمان ہے ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ چور ہے، ایک مسلمان ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج نہیں کرتا، مر جاؤں گا جہاز پہ بیٹھا ہوتا، جہاز گر جائے تو گھر میں بیٹھے نہیں مرو گے۔ ایک آدمی ہے حاجی بھی ہے، ہر سال ماشاءاللہ حج پہ، ہر سال رمضان میں ماشاءاللہ عمرے پہ، لیکن سارا کاروبار بینک سے ہے، سود سے ہے، ربا سے ہے۔ اس عبادت کا کیا فائدہ؟ اگر حرام کا ایک لقمہ چلا جائے تو اللہ تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتے، اور جہاں ہو ہی سارا حرام، اندر باہر حرام۔ اس لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن صرف کتاب میں لکھا ہوا ہے، چوما سینے سے لگایا، غلافوں میں لپیٹا اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور اللہ کا کتاب ہے جی، دو جہانوں کا بادشاہ ہے، سبحان اللہ جی، قرآن شریف بڑی اعلیٰ کتاب ہے، لیکن نہ عمل کرنا ہے نہ اس کے حکم پہ چلنا ہے۔ اس وجہ سے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج
تارے کے قرآن ہو کر دیکھ لیں کہ اس سرزمین کو جو صحرا ہے، جو وادی غیر عزیز زرع ہے، جس کی ابتدا ایک زمزم کا کنواں تھا، جس کے آباد کرنے والی ایک عورت اور ایک شیر خوار بچہ تھا، جس کے اندر خشک اور سیاہ پہاڑ ہیں کہ جن پہاڑوں پہ کوئی درخت بھی پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے دین دنیا میں اونچا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک پہ جو رحمت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اس ملک میں جو اللہ کے انعام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ الحمدللہ کہ آج ان کی وزارتوں میں، ان کی شہنشاہیت میں، ان کی عدالتوں میں، ان کے دوائر میں، ان کے محاکم میں قرآن و سنت کا راج ہے۔ اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو بندہ ہے، بندے سے غلطی ہوتی ہے، لیکن قانون تو کافروں کا نہیں مانا، قانون تو محمد مدنی کا مانا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا، اس کو کہتے ہیں تکمیل کامل، کہ جیسے میرا مدنی تو کامل تھے نا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے فرمایا کپڑے میں لپٹنے والے میرے نبی، اٹھو راتوں کو جاگو، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جاگو اور قرآن پڑھو۔ کیوں؟ ہم نے آپ کو تیار کرنا ہے، آپ نے پوری دنیا کی سیادت و قیادت کرنی ہے، آپ نے پورے عالم کو اندھیروں سے نکالنا ہے، آپ نے پوری دنیا کو شرک و بدعات کی اندھیر گھور گھٹاؤں سے نکال کے توحید کی چمکتی ہوئی شریعت میں لانا ہے۔ تو اس لیے آپ کو سونے سے کام نہیں بنے گا، آپ تو راتوں کو جاگنا ہوگا، ورنہ اللہ کے نبی جن کو اللہ نے چن لیا تھا، حضور تو مکمل تھے، حضور تو کامل تھے، حضور تو اکمل تھے، لیکن اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو قرآن اترنے سے پہلے غاروں میں بٹھایا کہ غار حرا میں بیٹھو، ساری دنیا سے کٹ جاؤ، بیوی بچے قبائل عشائر، ایک غار میں اکیلے بیٹھ کے میری عبادت کرو، تیاری کرو کہ اب وحی اترنے کے دن آ گئے۔ اور ہم کہیں کہ جناب ہماری راتیں فلم میں گزریں، ہمارے دن جھوٹ بولنے میں گزریں، ہمارے معاملات سارے جھوٹ پہ چلیں، کاروباری کا کاروبار میں جھوٹ ہے، مولوی کا اپنی تقریر میں جھوٹ ہے، مدرسے میں پڑھانے والے کا اس میں جھوٹ ہے، یونیورسٹیوں کے اندر اندھیر ہے، اور جب ہم اپنے بچوں کو تیار ہی اس بات پہ کر رہے ہیں تو پھر اس سے امید کیا رکھتے ہیں؟ گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے، اگر جو بوئیں گے تو جو کاٹیں گے۔ ہم نے اپنی اولادوں کی جو تربیت کی ہے، جو دولت مند ہے، سرمایہ دار ہے، اس کا بچہ انگریز کے سکولوں میں پڑھتا ہے، اس کی ماں جو ہے کوئی ہو آیا انگریز ہے، اس کو گھٹی انگریزی سے لگائی جاتی ہے، اس کی الف بے انگریزی سے شروع ہوتی ہے تاکہ بڑا بن کے انگریز نظر آئے، چلنے میں، بیٹھنے میں، سوٹ پہننے میں، اٹھنے میں، اور ہمارے نزدیک وہی بڑے آدمی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ پھر اللہ کریم ہے، ہم پہ راضی ہو جائیں، مہربانی فرما دیں، اور ہمارے حال اس لیے فرما دیں یہ تکمیل کامل ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر دل میں آ جائے تو سارے کام بن گئے۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پاک پہ ایمان لاؤ۔ جب ایمان والا ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا، رسول پاک پر ایمان نہ ہو تو پھر ایمان کیسا؟ لیکن من تاکید ہے۔ اور فرماتی ہیں وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، صرف یہ نہیں کہ میرے مدنی پاک پہ ایمان لاؤ، ہم نے جو مدنی پاک پہ قرآن اتارا ہے اس قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔
یہ نہ ہو ایمان کے بس جی ایمان کیا ہے، سبحان اللہ ایمان، اور جی حضور کا نام چوم لیتے ہیں، آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں۔ اچھا بھی حضور نے جو فرمایا داڑھی رکھو، کہتے جی دعا کرو۔ حضور باغ نے فرمایا بھی نماز پڑھا کرو، جی بس ایک آدھی تو ہو جاتی ہے، کچھ غفلت ہے، 3-4 رہ جاتی ہیں، دعا کرو۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہجد کبھی نہیں چھوڑی، بس جی دعا کرو۔ اچھا جناب آپ کیوں آئے ہوئے ہیں رمضان سے 3 مہینے؟ جی حج کے لیے، سبحان اللہ، حج کا معنی بھی آتا ہے، بس جی دعا کرو، دعا کرو، دعا۔ حج کا معنی کیا ہے؟ بس جی دعا کرو۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ بھائی تم مینا جاؤ گے، ہاں جی سبحان اللہ انشاءاللہ 8 کو پہنچے گا، جی مینا کا معنی جی دعا، جی مانے کے پچھڑے نے، جدھر لوگ جائیں گے ہم چلے جائیں گے، یہ ہمارا حج ہے۔ احرام، ہاں جی بالکل بادشاہ، 2 چادریں نہیں 4 خرید کے رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا احرام کا معنی، ہاں جی یہ تو کدے مولوی دسیا کوئی نہیں۔ احرام ہے، احرام کیا معنی ہے؟ احرام، احرام یہ 2 تولیے کا نام احرام ہے، 2 چادروں کا نام بس احرام ہو گیا۔ اچھا جی مزدلفہ میں رات گزاریں گے، ہاں جی مزدلفہ کا معنی وہ تو جی نہیں آتا، بادشاہ۔ اچھا جی میقات کیا ہوتا ہے؟ وہ جی پتہ کوئی نہیں۔ ہل کس کو کہتی ہیں؟ وہ جی خبر کوئی نہیں۔ ہجر کس کو کہتی ہیں؟ جی خبر کوئی نہیں۔ اجتباء کس کو کہتی ہیں؟ پتہ کوئی نہیں۔ الرمل کس کو کہتی ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ سعی کا کیا معنی ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ آئے کیوں ہیں؟ جی حج پہ، سبحان اللہ۔ مان سے کہو اگر یہ چیزیں کتاب دیکھ کر 2 دفعہ بھی پڑھ لو تو کیوں نہ پتہ لگے کہ احرام حرام سے ہے۔ کیا معنی؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب تو نے چادریں باندھ لی ہیں تو جو چیزیں تجھ پہ حلال تھیں اب حرام ہو گئی ہیں۔ بیوی حلال تھی لیکن احرام باندھ لیا تو حرام ہو گئی۔ خوشبو لگانا حلال تھا، احرام باندھا تو حرام ہو گیا۔ حجامت بنانا حلال تھا، احرام باندھا تو حرام ہو گیا۔ ناخن کٹانا حلال تھا، احرام باندھا تو حرام ہو گیا۔ بال کٹانے حلال تھے، احرام باندھا تو حرام ہو گیا۔ غیر محرم نہیں اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نظر ڈالنا حرام ہو گیا۔ شکار کھیلنا حرام ہو گیا۔ اس لیے احرام کو کہتے ہیں احرام کہ وہ چیزیں جو حلال کو بھی حرام کرنے والی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف 2 چادریں باندھ لو، صرف 2 چادریں باندھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا جب تم حرام کی احرام کی لغت کوئی نہ سمجھو، اس مقصد کو نہ سمجھو جس کے لیے تم نے وہ 2 چادریں باندھی ہیں۔ ایسے 2 چادریں باندھ کے سارا سال پھرتے رہو، جوگی نہیں پھرتے کیا وہ احرام میں ہے؟ سارا سال جو جوگی پھرتے ہیں 2 چادریں لے کر، کوئی گیروا، کوئی پیلا، کوئی نیلا، کوئی رنگین، جیسے اب تمہاری پارٹیاں بھی ماشاءاللہ کوئی سابے، کوئی سبز، کوئی کالے، کوئی پیلے، پتہ نہیں کیا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جس سے پوچھو وہ کہتا ہے جناب میرا جو لباس ہے نا بس یہی جنت والوں کا ہے، باقی تو نعوذ باللہ سب جہنمی ہے۔ جیسے ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی 5 تن پاک، کبھی غور کیا ہے؟ یعنی یہی 5 پاک ہیں، باقی سنی کو پتا کوئی نہیں بیچارے کو۔ سنی سن ہے نا، سنی ہے سن سے، جیسے بدن سن ہو جائے نا جی سوئی بھی مارو تو پتہ نہیں لگتا۔ یہ سنی سنت سے تو ہے ہی نہیں، سنت والا ہوتا تو قبروں پہ سیدھے کرتا، سنت والا ہوتا تو پھولوں کی چادریں چڑھاتا۔ اور ماشاءاللہ اب تو بڑے جو ہمارے ہیں نا لیڈر وہ ماشاءاللہ اولیاء اللہ کی مزاروں پہ بھی چادریں چڑھاتے ہیں، کبھی بڑے بڑے کسی گاندھی کی قبر پہ جائیں وہاں بھی پھول چڑھا دیتے ہیں۔ انہیں سبق دیتے ہیں کہ بابا یہ رسم ہے، اس کا کوئی ولیوں سے تعلق نہیں ہے، جس کی قبر پہ چڑھا۔
اب سننی ہے سن سے، یہ نہیں سمجھتا کہ بھئی 5 تن تو پاک ہیں اللہ کے بندے، تو باقی میرے مدنی کے کروڑوں صحابہ، اہل بیت رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، نعوذ باللہ وہ پاک نہیں ہے، تو پھر 5 کو محدود کرنے کا کیا معنی؟ کیا ذہنوں پہ پکا کر دیا لفظ کو، سنی بھی کہے گا؟ غریب کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اجتباء کیا ہے۔ اجتباء کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھو، دائیں کندھے سے کپڑا نکال کے یوں ڈالنا اور دائیں کندھے کو ننگا رکھنا۔ رمل کا کیا معنی ہے؟ پہلوانوں کی طرح چلنا، جیسے پہلوان کھاڑے میں آتا ہے نا اپنی قوت کا مظاہرہ، یہ نہیں کہ دوڑ لگاؤ، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ ایسا دوڑتے ہیں نا، اللہ پاک رحمت فرمائے، نہ اگلے کو پتہ ہے نہ پیچھے کو پتہ ہے، کسی کو سینہ، کسی کو ہاتھ، کسی کو پاؤں، کسی کو ٹانگ، اور وسوا کہے گا جی میں نے 10 منٹ میں طواف کر لیا۔ اور 10 منٹ میں کتنے مسلمانوں کو دھکے دیے ہیں، ثواب کہاں سے آ گیا تمہارا؟ اور تیرا طواف ہو، ایمان سے کہو، مجھے خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، سیدھی بات بتاؤ، اگر تمہیں پتا ہو کہ میں جہاں قدم رکھ رہا ہوں یہاں میرے مدنی کا قدم بھی آیا تھا، تو بے ادبی سے رکھو گے؟ جہاں تم قدم رکھ رہے ہو تمہیں پتا ہو کہ 1,24,000 نبی نے بھی طواف کیا ہے، اور اللہ کے نبی پاک کے صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے، اولیاء اللہ نے، عباد صالحین نے طواف کیا ہے، اور میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آج انہی جگہوں پہ چل رہا ہوں، تو تم تو پھونک پھونک کر قدم رکھو گے کہیں میرا قدم بے ادبی سے نہ پڑے۔ جب تیری ایک ایک قدم پہ نظر ہوگی تو کسی غیر عورت کو کیسے دیکھو گے؟ جب تیری نظر ہو، نظر بر قدم، اور خلوت در انجمن جیسے بزرگوں کا فرمان ہے، تو جب نظر تیری قدم پہ ہو اور دل میں خیال ہو کہ میرا مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ میرے جیسا گناہگار آج وہی قدم رکھ رہا ہے جہاں محمد مدنی کا قدم آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا میرے یہ گندے ہونٹ اس جگہ لگ رہے ہیں جہاں میرے مدنی کے لب لالی لگے تھے۔ اگر یہ تصور ہو تو پھر حجر اسود کا پتہ لگے، ورنہ پتھر لگاؤ زور 2 دھکا، عورت کے ساتھ لگا ہوا ہے حجر اسود چوم رہا ہے، سبحان۔ ایسے طواف سے تو نہ کرو نا، میرا خیال ہے زیادہ فائدہ ہے۔ وہ دور بیٹھے رہو، کعبہ شریف دیکھتے رہو، بس زیادہ بہتر۔ اگر غیر عورتوں کو لگ کے طواف کرنا ہے نا، ایک ہے کہ اتفاق ہے، بندہ اپنی نظر میں تھا، اپنے خیال میں تھا، قدرت ہاتھ لگ گیا، اللہ بھی جانتے ہیں، قدرت سے نظر اٹھ گئی، آگے عورت تھی چہرے پہ پڑ گئی، اللہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی نیت تو نہیں تھی نا بیچارے کی۔ ایک یہ ہے کہ نہیں جناب حجر اسود کو بوسا دیں، سب بنا کے کھڑے ہیں، الٹے سیدھے جا رہی ہیں صفیں ماشاءاللہ۔ امام صاحب کہیں گے السلام علیکم، ابھی رحمت اللہ نہیں کہے گا، رحمت اللہ پہنچا ہوگا حجر اسود پر۔ یہ کون سی نماز ہے، کون سا طواف ہے؟ خدا کے لیے کچھ لحاظ کرو۔ ہم تو کہتے کہتے بھی تھک گئے، گلے جواب دے گئے، عقل تھک گیا، دماغ تھک گئے، لیکن آپ نے سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں۔ ایک بھیڑ ہے بس چل رہی ہے، نماز پڑھیں گے تو اسی طرح جیسے گھر پڑھتے تھے، السلام علیکم، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی فجر کی سنتیں پڑھنی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے امام نے مثلا شروع کی الحمدللہ رب العالمین، اس نے 2 سنتیں شروع کی، ابھی امام ولدالین پہ نہیں پہنچے، 2 رکعتیں پڑھ کے آگے نماز میں مل گیا، اس نے ابھی فاتحہ بھی نہیں پڑھی، اس نے 2 رکعتیں بھی پڑھ لی ماشاءاللہ، جیسے بالکل نان سٹاپ ایکسپریس چل پڑی ہو نا جی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ اللہ کے بندے ایسی نماز ادا ہی نہیں ہوتی، پڑھو یا نہ پڑھو، پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ پھر کیوں بلا وجہ خام خواہ احسان بھی کرتے ہو، اپنے آپ کو نمازی بھی سمجھتے ہو اور نماز بھی نہیں ہوتی؟ اس لیے خدا کے لیے کچھ دین کو سمجھو، حج کرنا ہے، حج کی کتابیں لو، گھر میں بیٹھ کے پڑھو،
ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، 5 دفعہ، اور پڑھے لکھے سے کہو بھائی یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سمجھ نہیں، حج کو حج سمجھو، عمرے کو عمرہ سمجھو، مکے کو مکہ سمجھو، مدینے کو مدینہ سمجھو، اس بلد الامین کی عزت کرو، احترام کرو، نظام پہ رہو، اپنے آپ کو اسلامی احکام کا پابند بناؤ، امن والے بنو، فتنے سے بچو، شر سے بچو، برائی سے بچو، اور اگر عمل نیک کرو اس کے بعد اور نیک عمل ہو تو سمجھو پہلا قبول ہو گیا ہے۔ اگر یہاں نماز پڑھ کے ماشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد ابھی حرم کے دروازے پہ شروع ہو جاؤ گالیاں دینی تو سمجھو گے ماشاءاللہ پچھلا عمل گیا۔ وہ قبول ہوتا تو کچھ زبان نہ بدلتی، قبول ہوتا تو کچھ عادت نہ بدلتی، کوئی ہمارا رنگ روغن نہ تبدیل ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے اللہ سے ڈرو، بس یہ پیرا، اور والکتاب الذی نزل علی رسولہ، قرآن پہ ایمان، والکتاب الذی انزل من قبل وہذا جنس یشمل جمیع الکتب المتقدمہ۔ مفصل فرماتا ہے کتاب سے مراد جنس سے کتاب ہے، یعنی جتنی اللہ نے پہلے کتابیں اتاری ہیں ان سب پر بھی ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کی ساری کتابیں برحق۔ وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقاع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم، وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں 2 لفظ قرآن میں ارشاد فرمائے کہ جب قرآن کی باری آئی فرمایا والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور فرمایا والکتاب الذی انزل من قبل، کہ پہلی کتابوں کو تو فرمایا انزلا اور قرآن کو فرمایا نزلا۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن چونکہ اکٹھا نہیں اترا، تھوڑا تھوڑا اترا ہے، سورت سورت، آیت آیت، نجمن مفرقن، اس لیے اللہ نے وہاں نزلا کا صیغہ استعمال فرمایا، اور وہاں فرمایا انزلا، چونکہ پہلی جتنی کتابیں تھیں وہ کٹھی کی کٹھی اللہ نے عطا فرما دی۔ زبور داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تورات موسیٰ علیہ السلام کو، وہ کامل کتاب ایک وقت میں دی گئی، اس لیے وہاں تو لفظ ہے انزلا۔ اور قرآن چونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی خیبر میں، کبھی بدر میں، اس لیے اللہ نے یہاں تو فرمایا والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور وہاں فرمایا والکتاب الذی انزل من قبل، کیونکہ پہلی جتنی کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری اکٹھی اتری ہیں، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ سورت سورت کر کے اترا، اس لیے اللہ نے ان 2 لفظوں میں فرق فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ ای وقت خرج عن طریق الہدا وبعد عن القصد کل البعد۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کے ملائکہ کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، قیامت کے ساتھ، تو گویا وہ گمراہ ہو کے بھٹک گیا، دور کیا بنا، ضلع مانا گمراہ، ضلال مانا گمراہی، بعید مانا دور، تو کیا مانا، یعنی وہ ہدایت کی سڑک سے ہٹ کے دور چلا گیا۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ آپ نے مدینے منورہ کی نیت کر لی، اللہ سب کو نصیب فرمائے، اور ادب کے ساتھ، اور وہاں کے برکات و صبرات نصیب ہوں۔ اور اگر آپ نے مدینے پاک کی سڑک پہ سفر کیا تو مدینہ پاک قریب ہوتا جائے گا، لیکن اگر آپ مدینے پاک کا ارادہ کریں اور الٹی سڑک پہ چل پڑیں تو جتنا چلتے جائیں گے دور ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لے آئے وہ تو میرے قریب آ رہے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ دور جا رہے ہیں، اس لیے وہ بھٹک کے غاروں میں ہلاکت میں دور جا پڑے۔ اس لیے فرمایا فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور اس کے بعد فرماتی ان الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما۔
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ یخبر تعالیٰ من دخل فی الایمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلالة وازداد الدامات فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى. اب اللہ خبر دیتی ہے کہ جو شخص ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کے بعد پھر ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہو گیا، اس کے بعد پھر کفر میں بڑھتا گیا اور حتیٰ کہ موت اس کے کفر پہ آ گئی. تو جب موت کفر پہ آ گئی تو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی کامیابی نہیں، بلکہ جو آدمی کفر پہ مرے گا من یشرک باللہ، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کفر کرے اور موت اسی پہ آ جائے تو پھر اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے. تو اللہ پاک نے فرما دیا. ہاں ایک یاد رکھو کہ ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر سچی توبہ کر لی، پھر نہیں گیا کفر میں تو وہ تو کامیاب ہو گیا. اسی طرح جائے پھر کافر ہو گیا، پھر سچا ایمان لایا، پھر بھی بخشا جائے گا. شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان قبول ہو جائے، لیکن جو موت تک ایمان نہ لائے، کفر میں رہے، شرک میں رہے، تو پھر اس کے لیے بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کی موت ایمان پہ کر دے. دعا کیا کریں مسلمانوں، دعا بڑی چیز ہے، اور دعا جو ہے یہ سلاح المؤمن ہے، مومن کا ہتھیار ہے. اور دعا پورے یقین سے کیا کرو، اور دعا ایک دوسرے کے لیے کیا کرو کہ تم میرے لیے، میں تمہارے لیے. اللہ کی پھر رحمتیں آتی ہیں پوری امت محمد مصطفیٰ کے لیے. اس لیے آپ دیکھیں نا جی، قرآن کی سب دعائیں جو ہیں جامع ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سب مسلمانوں کے لیے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حقیر بندہ اللہ کے ارب ہا کی تعداد میں مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے اچھا یہ میرا ایک بندہ ہو کے سب کے لیے مانگ رہا ہے، میں تو خدا ہوں، میں اس کو کیوں نہ بخشوں. ان کی وجہ سے پھر ہماری بخشش ہو جاتی ہے. اس لیے سب کے لیے دعا کیا کریں، اور خاص طور پہ عالم اسلام کے لیے، مسلمان ملکوں کے لیے کہ اللہ امن قائم فرمائے، اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپس کے قدورتیں، اختلافات، تعصبات، یہ سب فتنے جو ہیں اللہ پاک اپنی رحمتوں سے دور کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور کریں. حج کے ایام میں کتنے روزے رکھنے ہیں؟ بھئی یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حج تمتع کی بکری نہیں دے سکتا، یعنی حج ہے تمتع، ہم نے مینا میں ایک بکری ذبح کرنی ہے تمتع کی، یہ قربانی نہیں ہے. قربانی الگ چیز ہے جو اپنے ملک میں تم کرتے تھے. اسی طرح حج قران کی بکری ہے. اب بندہ نہیں دے سکتا، پیسہ نہیں، استطاعت نہیں، یا بڑا آدمی تھا پیسے گم ہو گئے، گر گئے، خرچ ہو گئے، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ 3 روزے تو حج میں رکھ لے. کیا مانا؟ جب حج آ گیا ذی الحج شروع، اب تو حج شروع ہے، لیکن ذی الحجہ میں افضل یہی ہے کہ 6-7 کو رکھ لے، 5-6-7. اگر وہ نہ رکھ سکے تو یہ روزے تو تشریق میں بھی رکھے جا سکتے ہیں. 3 روزے رکھ لے حج میں، 7 روزے جب اپنے وطن پہنچ جائے تو وہاں رکھ لے. 10 روزے رکھنے سے یہ بکری ادا ہو جائے گی، اس کو بکری کے لیے کوئی جرمانہ نہیں ادا کرنا پڑے گا.
قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فاتو ارسلکم انا شئتم۔ تو کھیتی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھیتی کا معنی ہوتا ہے جس زمین سے کچھ پیدا ہو، جس سے پیدا نہ ہو اس کو کھیتی کہتی ہیں۔ تو جس راستے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھیتی کی تو جگہ وہی ہوئی نا، الٹی جگہ تو کھیتی نہیں ہے نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا من اتا فی دبر امرأۃ، حضور نے فرمایا جو اپنی بیوی کو غلط راستے سے استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ شیطان پہ لعنت ہے یا اس پہ لعنت ہے۔ اگر نماز جنازہ میں ایک تکبیر کم ہو گئی، یعنی میں 3 تکبیروں میں شامل ہوا، ایک تکبیر نہیں ہو سکی، تو جب امام سلام پھیر لے تو جلدی سے تکبیر کہہ لو، اللہ اکبر السلام علیکم، تاکہ یہ نہ ہو کہ جنازہ چلا جائے اور تم بعد میں تکبیریں کہتے رہو۔ امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد جلدی سے جتنی تکبیریں تمہاری رہ گئی ہیں پوری کر لو، کیونکہ جنازے میں تکبیر کہنا ہی فرض ہے، باقی پڑھنا تو سنت اور مستحب ہے۔ اگر کسی نے کچھ نہیں پڑھا تکبیریں بھی کہنی تب بھی جنازہ ہو گیا، یا اس سے کوئی ایک لفظ یاد تھا وہی پڑھتا رہا تب بھی جنازہ ہو گیا۔ تو جتنی تکبیریں رہ جائیں جب امام سلام پھیرے جلدی سے وہ تکبیریں پوری کر کے اپنا سلام پھیر دے۔ ایک آدمی نے جھوٹی گواہی دی، قرآن بھی اٹھایا اور بیوی کو طلاق بھی دی، لیکن اس نے بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے، اور اگر طلاق ایک تھی تب بھی چلو رجی تھی، اس نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات، لیکن آئندہ ایسی حرکت نہ کریں کہ جھوٹی قسم اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ باپ کی اطاعت پر ماں اگر ناراض ہو کوئی بات نہیں، آپ دونوں کی اطاعت کریں۔ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے، ماں کے بعد جو ہے وہ باپ کا حق ہے، لیکن تم ماں کی فرما برداری کرو، باپ ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم بے گناہ ہو، پھر اس کی ناراضگی کا تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ ویسے تم کوشش کرو کہ تمہاری طرف سے دونوں کی دل شکنی نہ ہو، کیونکہ قرآن اسی لیے کہتے ہیں نا کہ فلا تقل لهما اف، کچھ کہیں تم اف نہ کرو، ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، فرمایا اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہ۔ تو جھڑکے کا کب مانا یہ ہے کہ جب وہ تمہارے ساتھ جھڑکیں گے تب ہی جھڑکو گے نا۔ ماں باپ پیار کر رہے ہوں تو کوئی جھڑکتا ہے؟ مانا یہ ہے کہ اگر ماں باپ جھڑکیں، ناراض ہوں، گالی دیں، مار لیں، کوئی بات نہیں، چپ کر جاؤ، صبر کرو، اطاعت کرو۔ میں مکہ میں رہتا ہوں بیت اللہ میں عبادت کی غرض سے، اور میں جب حج کروں گا تو مینا عرفات میں آپ کوشش یہ کریں کہ امام کے پیچھے نماز ادا کریں اور مسئلے کے جھگڑے میں نہ پڑیں۔ آپ کوشش کریں کہ مسجد میں پہنچے، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، اور امام قصر پڑھائیں گے قصر پڑھ لیں، کوئی اختلافات میں نہ پڑے، ورنہ حنفی مسلک کے مطابق تو اگر مقیم ہے تو پوری پڑھے گا اور مسافر ہے تو قصر کرے گا۔ میں بنگلہ دیش گیا تھا، پھر جب واپس آیا تو میں نے احرام جدے سے باندھا۔ آپ نے غلطی کی، بنگلہ دیش ایئرپورٹ سے باندھتے، ڈھاکہ سے، نہ کہ جدہ سے۔ بہرحال عمرہ آپ نے کر لیا، لیکن آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اگر شوال کے مہینے میں نے عمرہ کیا ہے اور میں حج نہیں کروں گا تو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے، حج کرو گے تو تمتع کی بکری دو گے نا، جب حج کرو گے ہی نہیں تو کوئی بات ہی نہیں، آپ چاہے 10 عمرے کریں چاہے 100 عمرہ کریں۔ رمضان شریف نے میاں بیوی نے آپس میں ہم بستری کی، صبح آنکھ کھلی تو سحری کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، رات کا بچا ہوا کھانا کھایا، ٹائم ختم ہو گیا تھا، پھر بعد میں پتہ نہیں کیا نہائے، روزہ ہو گیا، بالکل ہو گیا۔ اگر وقت موجود تھا، بغیر غسل کیے ہوئے میاں بیوی لیٹے، آنکھ کھلی، دیکھا کہ سحری میں تھوڑا سا وقت ہے، جلدی سے انہوں نے وضو کیا اور کچھ نہ کچھ کھا لیا اور نیت کر لی روزے کی، بعد میں غسل کر لیا، کوئی بات نہیں، روزہ ٹھیک ہے۔
بٹے سٹے کی جو شادی ہے افضل یہ ہے کہ آدمی نہ کرے، لیکن ایک شادی ایسی ہوتی ہے کہ تیری بیوی بیٹی میری بیٹی کے بدلے میری بیٹی تیری بیٹی کے بدلے، نہ حق المال ہے نہ کوئی چیز ہے، بس یہی آپس میں شرط ہے، یہ نکاح تو حرام ہے، شغار ہے، یہ ناجائز۔ لیکن اگر سب کا اپنی اپنی حق المال ہے، اپنا اپنا عقد ہے، اپنا اپنا الگ ہے، اور اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے، تو پھر علماء احناف کے نزدیک جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ نہ کیا کریں، یہ مقابلے میں پھر دونوں گھر برباد ہوتے ہیں۔ جب ایک کا گھر نہ برباد ہو، کہتا اچھا جی تم نے میری بہن کو طلاق دیا، میں بھی تمہاری بہن کو طلاق دوں، آج تم نے ہماری بہن کو مارا ہے، رات میں بھی تمہاری بہن کو ماروں گا، یہ کوئی بات ہوئی؟ اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ دور دور کریں۔ میں نے 28 روزے اپنے ملک میں رکھے، 2 روزے مکے میں رکھے، تو پہلے یہ دیکھو کہ کل تمہارے ہوئے کتنی، 30 ہو گئے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ 2 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اچھا حج کرنے کی قربانی فرض ہے کہ نہیں؟ آپ مکے میں رمضان میں آ گئے تو آپ نے شوال میں کوئی عمرہ نہیں کیا، تو حج کی بکری آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر ہم انڈیا میں کوئی رقم بھجوائیں ہنڈی سے کوئی حرج نہیں، چونکہ وہ کافر حکومت ہے، اس میں علماء نے گنجائش لکھی ہے کہ کوئی حرج نہیں۔ اگر داڑھی یا سر کے بالوں کو خضاب لگائیں، سیاہ نہ ہو اور دور سے چاہے سیاہ نظر آئے، لیکن مہندی ڈال لیں اور رنگ ڈال لیں، بسمہ ڈال لیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ میں زخمی ہو گیا تھا اور طواف وداع نہیں کر سکا، اگر مجبور تھے تو پھر دبنی پڑے گی۔ احرام کو دھونا لازمی ہے، اگر ناپاک ہو تو دھو لو، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر ایک آدمی طائف سے آئے، طواف کرے، طواف وداع کرنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ایسی روز آتا ہے جاتا ہے، کوئی طواف وداع نہیں۔ اگر حج کرنے آئے گا پھر طواف وداع کر کے جائے گا، چونکہ میقات ہے وہ آفاقی ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، کسی جگہ توسل کا حکم جو ہے قرآن میں یا کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ملا۔ بعض لوگ احترام کو روکنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھتے ہیں، یہ علماء کے کچھ تجربے ہیں، قرآن و حدیث کا حکم نہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ حضرت عمر کے نام سے شیطان ڈرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر جس گلی سے تم گزرو شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھی بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے کچھ علماء نے